Please take note that the programs and other transmissions aired on Madani channel may contain clips of various occasions and audible editing. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ جو ہمارے ساتھ دارالاسلام سنت کے اسلامی بھائی موجود ہیں، آپ کی کال ہوں گی، آپ کے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ ہم ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آج موضوع کیا ہے، آج ٹاپک کیا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بہت سارے فرض علوم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات بہت سارے فرض علوم ہمارے اسلامی بھائیوں کو نہیں پتا ہوتے۔ بیسک معلومات سے بہت سارے لوگ دور ہوا کرتے ہیں، بالخصوص بیرون ملک میں یہ پرابلم زیادہ نظر آتی ہے کہ وہاں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بہت کم ہوتا ہے۔ آج ہم جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، نماز ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز کی کچھ شرائط ہیں، کچھ اس کی شرائط کی تفصیل ہے اور کتنی شرائط ہیں؟ آج ہمارا موضوع نماز کی شرائط میں یہی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، حسب معمول درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے ناچاکیوں کا علاج میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ سرکار مدینہ سلطان باقریبہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینا صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد و رحمت بنیاد ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے اور مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم بھی ملاقات کرتے ہیں، بیرون ملک میں زیادہ دیکھا جاتا ہے، یہ عادت تو ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ملتے ہیں تو ہیلو گڈ مارننگ گڈ ایوننگ، لیکن اگر ملاقات کرتے وقت ہاتھ ملایا جائے اور اس کے بعد اچھے انداز سے مصافحے کے بعد پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک کر لیا جائے، پہلے سلام کیا جائے، جس کو سلام کیا جائے وہ وعلیکم السلام جواب بھی اچھے انداز میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر کے دے تو کتنی ساری نیکیاں بھی مل جائے۔ پھر درود پاک کی برکت دیکھیے کہ جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو نیت کر لیجیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اس سنت کو بھی عام کریں گے کہ ملاقات کے وقت سلام بھی کریں، مصافحہ بھی کریں، مسکرائے بھی۔ مسلمان کے لیے مسکرانا یہ صدقے کا ثواب ہے، دل جوئی کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، پھر درود پاک کریں گے تو یہ برکت بھی حاصل ہو جائے گی۔ آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آج ہمارا موضوع نماز کے شرائط اور واقعی ایک ایسی بات ہے ہر کسی کو آنا چاہیے۔ مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی شرائط بھی معلوم ہونے چاہیے، لیکن پہلے تھوڑا سا وضاحت فرما دیں کہ شرط کسے کہتے ہیں اور پھر نماز کی شرائط کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کے
معنی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو لغوی معنی ہوتے ہیں اور دوسرے اس کی اصطلاحی معنی. تو لغوی معنی کے اعتبار سے شرط کا معنی ہے العلامت اللازمہ، کہ وہ علامت کے جو لازم ہو، ضروری ہو. اور اصطلاحاً یعنی شرعاً اس کا معنی یہ ہے کہ جس پر شے موقوف ہو اور وہ اس میں داخل بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح جو نماز کی شرائط ہیں تو نماز کا وجود ان پر موقوف ہوتا ہے، لیکن یہ شرائط نماز کے اندر داخل نہیں ہوتی. اچھا، یعنی کہ نماز کے اندر نہیں ہوتی، نماز سے پہلے یہ شرائط درکار ہوتی ہیں، نماز سے پہلے چاہیے ہوتی ہیں. جب یہ شرائط پائی جائیں گی تب نماز پڑھی جائے گی، ورنہ اگر ان شرائط کے بغیر نماز کو پڑھا گیا تو نماز کا وجود نہیں پایا جائے گا، نماز نہیں ہوگی. یعنی اگر شرائط نہیں ہوں گی تو نماز بھی نہیں ہوگی، شرائط پوری نہ ہوئی تو نہیں ہوگی. دا کنڈیشنز آف صلاۃ، نماز کے شرائط کتنی ضروری ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو بہت عرصہ ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے، تو یہ شرائط کیا ہم نے یاد کی تھی؟ کیا ہمیں معلوم تھا کہ کچھ شرائط بھی ہیں؟ حضور اگر یہ ارشاد فرما دے کہ نماز کی شرائط ہیں کتنی اور وہ کیا کیا ہے؟ بنیادی طور پر نماز کی 6 شرائط ہیں. پہلی تو شرط ہے طہارت و پاکیزگی. ایک منٹ آپ مل جائیے گا، میں نبی کے ناظرین سے عرض کروں گا. بڑی بیسک معلومات اب ہمیں ملنے جا رہی ہیں. ویسے بھی ہم بہت سارے سلسلے دیکھتے ہیں، ایک اور بڑی انداز میں بھی بعض اوقات لوگ دیکھتے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی کئی سلسلے میں عرض کیا، امیر علیہ سنت بھی رہنمائی فرماتے ہیں کہ علم دین کی محفل میں جب بیٹھے تو بڑی توجہ کے ساتھ، چاہے مدنی مذاکرے ہوں، دارالفتا علیہ سنت کے سلسلے ہوں یا مدنی چمو کے جو بھی علم دین سیکھنے سکھانے کے سلسلے ہوں، تو اس میں بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھے. اور میں اب آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر ہو سکے تو ڈائری اور پین ساتھ لے لیں. اب 6 شرائط نماز کی کون کون سی ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آج مدنی چمو کے تمام ناظرین یہ شرائط یاد بھی کر لیں، کیونکہ ہم اگر بالکل آرڈنری انداز میں، نارمل انداز میں سلسلہ دیکھتے رہیں گے، ادھر چائے بھی پیتے رہیں گے، کھڑے ہو کے چلے بھی جائیں گے، اللہ نہ کرے چینل بدلنے کی عادت ہوئی تو کسی اور چینل کی طرف چلے جائیں گے، تو توجہ کے ساتھ ٹل دا اینڈ اس سلسلے میں شامل رہیے، آخر تک شامل رہیے. اور یہ شرائط جب آپ کو بتائی جا رہی ہیں وہ آپ سب نے یاد کرنی ہے. یہ پہلی شرط سے آپ بتانا شروع فرمائیں. پہلے تو آسانی کے لیے میں ان کے نام بیان کر دیتا ہوں کہ شرائط کے نام کیا کیا ہیں، تاکہ یاد کرنے میں بھی آسانی رہے اور ترتیبات سمجھنے میں بھی آسانی رہے. تو پہلی شرط ہے طہارت و پاکیزگی، ٹھیک ہے. اور دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی کہ مرد اور عورت کے اندر جو چھپانے کی چیزیں ان کو چھپانا. تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا. اور چوتھی شرط ہے وقت، یعنی کہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے. اور پھر پانچویں شرط ہے نیت، کہ جو بھی نماز پڑھی جائے اس کی پہلے نیت کی جائے. ٹھیک ہے. اور چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ کہنا. تو یہ آخری جو شرط ہے یہ نماز کا پہلا فرض بھی ہے اور نماز کی شرائط میں سب سے آخری شرط بھی ہے. آپ کو 6 شرطیں بتائیں، میں نے بھی اسی نیت سے لکھی کہ علم کو لکھ کر قید کر لو، اس فضیلت کو بھی حاصل کر لو. امید ہے کہ آپ نے بھی لکھا ہوگا. میں اب ریپیٹ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں دارالفتا کے خلاف سے ایک شرط کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ اس کی تفصیل بیان کی جائے. پہلی شرط میں بتائی گئی طہارت، پھر دوسری شرط بتائی ستر عورت کہ کیا ہے، کہ ضرور پوچھیں گے ان سے، لیکن فی الحال آپ نوٹ کر لیجیے نا. پہلی کیا ہو گئی طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری شرط استقبال قبلہ، یہ قبلہ روح ہو جانا. مزید ڈیفینیشن انشاءاللہ مجھ سے لیں گے. نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ. اب ابھی طہارت کے بارے میں کچھ وضاحت ہو جائے. طہارت یہ تو سب سے پہلی شرط ہے، ٹھیک ہے، اور ترتیب کے اندر بھی سب سے پہلی، اور ویسے بھی یہ لازمی اور ضروری ہے. نماز جو کہ سب سے اہم فرض ہے، اس کے لیے بھی پاک اور صاف ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب طہارت سے کیا مطلب ہے؟ طہارت کا مطلب یہ کہ حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے پاک. اللہ تبارک تعالیٰ پورا وضو کا طریقہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو. پھر اس کے بعد فرماتا کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو. پھر فرماتا اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو کا طریقہ ارشاد فرما دیا کہ یہ وضو کیا جائے
उसी तरह हदीस पाक के अंदर आता है कि ला तक़बल सलातु बिग़ैरि तुहूर, कि तुहूर यानी पाकी के बगैर नमाज कबूल नहीं की जाती। उसे पता चल गया कि नमाज शुरू करने से पहले बंदा बावजू हो और उस पर गुस्ल फर्ज ना हो, गुस्ल भी उसने किया हुआ हो। बड़ी प्यारी आपने बात बताई कि खुद एक तो इंसान की अपनी पाकी हो गई, फिर जिस जगह नमाज पढ़ रहा है वो भी पाक हो, और जो कपड़े पहने वो भी पाक होने चाहिए। तहारत में ये सब शामिल हो गया, सब शामिल हो गया। और कपड़ों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अपने कपड़ों को पाक रखिए, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कपड़ों को पाक रखने का। तो जब कपड़े पाक रखने का हुक्म दिया है तो इस वजह से जिस जगह पर नमाज पढ़ी जाएगी उस जगह का भी पाक होना जरूरी है, ठीक है। अगर वो जगह पाक नहीं होगी तो भी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, नमाज होगी नहीं। तो पहली शर्त क्या थी? तहारत। और तहारत क्या है ये हमने सुना, प्योरिटी क्या है हमने सुना कि वो बेवुज़ू ना हो, और अगर उस पर गुस्ल फर्ज है तो गुस्ल भी उसने अदा कर लिया हो, गुस्ल पूरा कर लिया हो, तो दो गुस्ला या दो वुज़ू नहीं होना चाहिए। तो अगर बावुज़ू होगा और गुस्ल वगैरह से फारिग हो चुका होगा, अगर उस पर गुस्ल वाजिब था तो अब उसकी तहारत कंप्लीट हो गई। लेकिन कपड़े भी प्योर होने चाहिए, वो प्लेस, वो जगह जहां उसने नमाज पढ़नी है वो भी पाक और साफ होनी चाहिए। तो ये पहली शर्त थी नमाज की। उम्मीद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाज़रीन याद भी कर चुके होंगे, लिख भी चुके होंगे और उसकी तारीफ भी समझ चुके होंगे। दूसरी शर्त की तरफ चलते हैं। लेकिन सित्र औरत मुश्किल लफ्ज़ है, थोड़ा आसान कर देना इसको। सितर का माना है छुपाना किसी चीज को, ठीक है। इसी तरह से पर्दे को भी सितर कहा जाता है, ठीक है। और औरत का मतलब है वो चीज कि जिसको छुपाया जाए, ठीक है। यानी छुपाई जाने वाली चीज को छुपाना, ये मतलब है सित्र औरत का। तो औरत को भी औरत यानी कि जो जिसको हम उर्फन औरत कहते हैं उसको भी औरत इसी तरह से कहा जाता है कि वो छुपाने की चीज है, पूरी की पूरी छुपाने की चीज है, इस वजह से उसको औरत कहा जाता है। तो सित्र औरत का मतलब ये है कि जो आदमी के अंदर छुपाने की चीज है उसको छुपाया जाए, और ये नमाज की शराइत में से है। अगर सित्र औरत खुला हुआ होगा तो आदमी की नमाज नहीं होगी। अब ये है कि सित्र औरत मर्द में और औरत में मुख्तलिफ है। औरत का सित्र औरत कुछ और है और मर्द का सित्र औरत कुछ और है। अब औरत तो चूंकि पूरी की पूरी ही छुपाने की चीज है, इसलिए पूरी की पूरी औरत ही सित्र औरत है। लेकिन इसमें से जो चीजें मुस्तस्ना है इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि वो अपनी जीनत को जाहिर ना करें सिवाय ये कि जो दबाते खुद उनमें से जाहिर हो। जो मर्द और औरत के जो सित्र में जो फर्क है इसको और मज़ीद वजाहत कर दें कि नमाज के लिए सित्र और है या जो चीजें छुपाने वाली है वो नॉर्मल अगर छुपा ली जाए तो नमाज हो जाएगी। नमाज के लिए स्पेशली भी कुछ ख्याल करना होगा। पहले तो ये कि जो सित्र औरत है ये तो नमाज के अलावा भी फर्ज है, ठीक है, ठीक है। नमाज के अंदर भी फर्ज है और नमाज के अलावा भी फर्ज है। यहाँ तक उलमा फरमाते हैं कि अगर आदमी तन्हाई के अंदर है तो भी अपने सित्र को छुपा के रखेगा, ठीक है, सित्र को खोलेगा नहीं, ठीक है। फिर इसके आगे तफसील हो जाती है कि सित्र गलीज और सित्र खफीफ, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह जब इसका वक्त आ जाएगा तो इंशाल्लाह कर दूंगा, ठीक है। अलबत्ता मैं सित्र के बारे में अर्ज कर रहा था कि औरत तो पूरी की पूरी छिपाई जाएगी सिवाय ये कि जो चीजें इनमें से लगाते फिर जाहिर होती हैं, तो वो उलमा ने बयान कर दी कि वो चीजें कौन सी हैं। वो चेहरा है कि चेहरे की तकलीफ है पूरी, हथेलियां हैं और पांव के तलवे हैं। तो ये 5 आज़ा हैं कि जो औरत के जाहिर रहते हैं। इसके अलावा पूरी की पूरी औरत को पोशीदा होना पड़ेगा, छुपना पड़ेगा। ना ही बासर के बाल नजर आए, ना कान नजर आए, कान की लो नजर आए, ना ही कलाइयां नजर आए। इसके अलावा ना ही जिस्म का कोई और हिस्सा वगैरह नजर आए। फिर औरत की डेफिनेशन के दौरान आपने एक वजाहत की कि औरत के माना ही उसका मतलब ही छुपाने के हैं, क्या वो चीज जिसको छुपाया तो ये फरमाया आपने। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि ये औरत जितनी भी है, फिर आपने इसकी वजाहत भी कर दी कि इसके औरत का मतलब ही मीनिंग भी ये बनता है कि वो छुपाने वाली चीज है। तो फिर औरत बेपर्दा घूमे, नाम उसका औरत हो और वो बेपर्दगी करे, वो ना छुपे बल्कि गैर महरम और मर्दों के सामने आ जाए, बाजारों की जीवत बने और बेहयाई के काम करे। हालांकि लफ्ज़ औरत ही इस बात को समझाने के लिए काफी है कि जब अपने आप को औरत आप तस्लीम कर रही हैं तो फिर बेपर्दगी कैसी, फिर बेहयाई कैसी। अगर मुसलमान मुझे इस्लामी दौरे सुन रही हैं और आप अपने आप को औरत भी कहती हैं, तस्लीम करती हैं, तो औरत के मीनिंग भी छुपाने वाले हैं। ऐसी बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी कि वो 4-4-5 जो चीजें हैं उसके अलावा पूरी की पूरी औरत है। तो वो नमाज में भी छुपाएं और जब भी बाहर जाना हो तो फिर भी छुपानी होगी, पूरी छुपानी वाजिब है उसके ऊपर, ठीक है। तो अब मर्द का फित्र औरत जो है, फित्र औरत समझ गए उम्मीद है आप कि वो छुपाने वाली चीज है। मर्द जो है वो कम अज कम जो इसका फित्र औरत है वो नाक से लेकर घुटनों समेत है,
ٹھیک ہے. اور عورت کا بتایا گیا کہ جو چہرہ ہاتھ کی ٹکلیاں اور کیا بتایا؟ چہرے کی ٹکلیاں اور پاؤں کے تلوے. اس کے علاوہ وہ پورا جسم جو ہے اس کا چھپا رہے گا نماز کی حالت میں. تو یہ ہو گیا فطر عورت. عورت ہمیں پتا چل گیا مکمل کی مکمل عورت ہے. ان 5 اعضاء کے علاوہ جو 5 اعضاء اس کے کھولے جائیں گے. فطر عورت کیا ہے؟ مرد کی چھپائی جانے والی چیز کیا ہے؟ اس کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا انما تحت سرۃ الی رکبہ عورت، کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک عورت ہے، چھپائی جانے کی چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک مرد کے لیے اس جگہ کا چھپانا فرض ہے. تو گھٹنے کا بھی چھپانا فرض ہے اور گھٹنے سے اوپر ران کا چھپانا بھی فرض ہے. تو اب یہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے علاوہ بھی فرض ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب یہ شارٹس پہنتے ہیں اور اس طرح کی گیمز کھیلتے ہیں، سوئمنگ پول پہ جاتے ہیں، ساکر وغیرہ یا بہت سارے ایسے گیمز ہیں جس میں وہ رانیں نظر آ رہی ہوتی ہے. بلکہ آپ کو گیمز اور سوئمنگ پول کی بات ہی نہیں رہی، بلکہ آپ کو پتا نہیں وہ برمودا شارٹ پر ایک نیا ٹرینڈ چلا کہ لوگ اپنے گھروں میں دوستوں کے ساتھ روڈوں پہ بھی وہ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو جس کا بھی گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھلا ہوتا ہے وہ گناہگار ہو رہا ہے. گناہگار ہوگا، بالکل گناہگار ہوگا. تو اس کا لوگوں کے سامنے کھولنا جائز نہیں. اللہ اللہ. اچھا تو لوگوں کا دیکھنا بھی ضرور ہوگا، لوگوں کا دیکھنا بھی جائز نہیں. اللہ اللہ اللہ. بھائی آپ خود ہی اپنے آپ کو چھپا لیا کریں، لوگوں کو بھی ایسا موقع دیتے ہیں اور بالکل ایسے لوگوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے. جبھی تو میرے سنت میٹھی نگاہوں کا ہمیں درد دیتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا دیکھے بندہ اور کیا نہ دیکھے، کیسے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. تو بہتر یہی ہے کہ میٹھی نگاہوں کی عادت بن جائے. کچھ لوگ مدینہ اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو جائے. تو انشاءاللہ جب میٹھی نگاہ رکھنے کی عادت ہوگی تو اس طرح کی بے حیائی سے ہم سب محفوظ رہیں گے. جی کنٹینیو کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو حاصل کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لباس کے ذریعے زینت دی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہر نماز سے پہلے انسان اپنا لباس پہنے اور مکمل لباس پہنے. اور ویسے بھی لباس شرفا میں نماز پڑھنا واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ بلا حاجت اگر مثال کے طور پر اگر کسی بندے کے پاس کپڑے میسر نہیں ہیں تو جس کے اوپر میسر نہیں میں نماز پڑھے گا وہ. لیکن اس کے علاوہ اگر کپڑے اس کے پاس میسر ہیں تو لباس شرفا میں وہ نماز پڑھے. تو ستر عورت کو کمپلیٹ کیا ہوگی ہم نے. تیسری شرط کی طرف چلیں گے. آپ کی کال کو بھی سلسلے میں ضرور شامل کریں گے. ایک سوال ہے کہ اگر اذان نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے دے دی گئی تو اب وہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. یہ اسلامی دعوت میں قاسم اتاری ہے دوحہ قطر سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اذان نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے دے دی جائے تو اس کے بعد اگر نماز پڑھ لی گئی تو نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی. جی یہ سوال ہے. تو اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ نماز بحال ہو جائے گی. نماز بحال ہو جائے گی. لیکن اس کی دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پتا چل چکا تھا اہل محلہ کو یا مسجد انتظامیہ کو یا بذات خود مؤذن کو ہی پتا چل چکا تھا کہ اذان جو ہے وقت سے پہلے دی جا چکی ہے تو ان پر لازم تھا کہ وہ اذان کو دوبارہ وقت کے اندر دیتے. ٹھیک ہے. دوبارہ اذان دینا ان پر لازم تھی. ٹھیک ہے. اور اگر اذان ہو گئی تو نماز تو کم از کم نماز ناراض ہو گئی اگر وقت کے اندر نماز ادا کی گئی ہے. امید ہے کہ ہمارے اسلام کو دوحہ قطر سے آپ نے سوال کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا. کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ابھی 2 شرطیں ہوئی ہیں. دیکھیں سلسلہ پورا دیکھنا ہے آپ نے. آج 6 شرطیں انشاءاللہ یاد کروانے کی بھی نیت ہے اور انشاءاللہ اس کی ہم تفصیل بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلی کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں شاکر عظیم بات کر رہا ہوں لاہور سے. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ نماز میں جو پینٹ کا کپڑا الٹا کرتے ہیں شلوار کے نیفے کا یا اس کا بازو کے الٹا کر کے نماز جو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. افضل جی میں دبئی سے بول رہا ہوں عبد الغفور. اور میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ موسٹلی یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پہلے سے بغیر کسی تکبیر کے وہ سنت پڑھ رہا ہو چاہے نفل پڑھ رہا ہو اس کا پتہ نہیں ہوتا. جو بندہ اس کے پیچھے آتا ہے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو بتا دیتا ہے کہ میں آ گیا ہوں بھائی. تو اس طرح وہ جماعت شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد جو بھی بندے آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ تکبیر ہو گئی یا نہیں ہوئی تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح جو ہے جماعت شروع ہو جاتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح جو پتہ نہ ہو کہ بندہ نفل پڑھ رہا ہے یا سنت پڑھ رہا ہے اور اس طرح جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو کیا اس طرح جو پیچھے جو آگے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں اپنے فرائض کے لیے کیا ان کے فرض ادا ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بڑا اہم اور دلچسپ سوال ہے. شاکر بھائی نے مرکزی رولیا سے سوال کیا حضور نماز میں پینٹ وغیرہ جو پہنتے ہیں جسے 5 فولڈ کر لیتے ہیں کچھ لوگ آستینیں فولڈ کرتے ہیں یہ کرنا کیسا ہے؟
تو اس چیز سے تو بتا پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نہ ہی کپڑے سمیٹوں اور نہ ہی بال سمیٹوں. ٹھیک ہے. سمیٹنے سے مراد یہ کہ ان کو لپیٹنا، جس کو عرفان میں ہم فولڈ کرنا کہتے ہیں. اب وہ فولڈ کرنا چاہے سیدھا کر کے ہو یا الٹا کر کے ہو، دونوں صورتوں میں مکروہ تحریم ہے. چاہے پینٹ کو فولڈ کیا جائے، چاہے شلوار کو فولڈ کیا جائے، چاہے نیزے کو اوپر سے فولڈ کیا جائے، چاہے وہ کلائیوں سے بازو کو فولڈ کیا جائے. لیکن بازو میں تھوڑی سی تفصیل دی گئی ہے کہ ان الدین یسر کہ ہمارا جو دین ہے اس میں آسانی ہے، کیونکہ جب بندہ آدمی بازو چڑھاتا ہے یا کام کاج کرتا ہے تو عادتاً کچھ نہ کچھ فولڈ رہ جاتا ہے. تو اب اس کی نگہداشت میں بہت بڑا حرج واقع ہوتا ہے کہ ہر بندہ اس میں احتیاط نہیں کر پاتا کہ نماز سے پہلے کامل طور پر اس کو اتار لے. بعض اوقات توجہ نہیں رہتی، بعض اوقات یاد نہیں رہتا، اور وضو کرنے میں بھی چڑھاتا تو اتارتا تو بعض اوقات بے توجہ نہیں پورا اتر نہیں پاتا. تو چونکہ اس میں حرج واقع ہوتا ہے تو حرج کی وجہ سے آدھی کڑائی تک اجازت دی گئی ہے بازو کے اندر، کہ بازو کے اندر آدھی کڑائی تک، یہاں تک کہ اگر کپڑا وہ کڑائی فولڈ ہے، بازو فولڈ ہے تو اس کی اجازت ہے. اس سے اوپر کی اجازت نہیں، کیونکہ عادتاً اگر بندہ بھول بھی جاتا ہے تو اسے نیچے ہی ہوتا ہے، اسے اوپر نہیں ہوتا. امید ہے کہ ہمارے خیال کو جواب مل گا. یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں، بالخصوص جو پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں وہ اصل جان بوجھ کے تیاری کے ساتھ ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کیونکہ ٹخنے سے اوپر پانچے ہونے چاہیے تو وہ نماز سے پہلے پینٹ کو فولڈ کر کے وہ ٹخنے سے اوپر لے آتے ہیں. تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا. ٹخنے سے نیچے پینٹ ہو جائے اس کا کیا کریں؟ اصل اس میں بھی یہ اکثر سنت ادا کرنے کے لیے ایک ناجائز کام میں پڑ جاتا ہے. ٹخنے سے اوپر رکھنا شلوار کو سنت ہے، ٹھیک ہے، اور شلوار کو فولڈ کر لینا یا پانچوں کو فولڈ کر لینا یہ مکروہ تحریمی ہے. تو سنت کو ادا کرنے کے لیے مکروہ تحریمی کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو، بہت سارے اسلامی بھائیوں کو جواب مل گیا ہوگا. اور دوسرا وہ عبد الغفور بھائی دبئی سے تھے، اور یہ واقعی میرا بھی دیکھا ہوا، وہ عرب کنٹریز میں زیادہ ہوتا ہے کہ اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ نفل پڑھ رہا ہے، وتر پڑھ رہا ہے، پیچھے سے ایک شخص آیا ہوا اس کو ہاتھ لگا کر وہ پیچھے کھڑا ہو جائے گا. اب وہ بیچارہ کیا پڑھ رہا پتا نہیں. تو اس طرح جماعت میں شامل ہونا کہ امام کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس طرح کرنا کیسا؟ امام کو مختلف کو پتا نہیں کہ امام کون سی نماز پڑھا. وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ اگر عشاء کا ادا کر رہا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے وہ سنت ادا کر رہا ہو سکتا ہے وہ وتر ادا کر رہا ہو. تو اس طرح شامل ہو جانا کی اجازت ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر آگے جو نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ نفل پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے جو مقتدی ہے فرض کی نیت سے کھڑا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس کے اندر بعضوں کا دوری ہوتا ہے کہ ایک مسبوق ہوتا ہے. مطلب مثال کے طور پہ ایک امام نماز پڑھا رہا ہے، اس کے بعد ایک مسبوق آیا، ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی تھی، تو اس نے امام کے ساتھ ابھی 2 رکعتیں امام پڑھ چکا تھا، یہ 2 رکعتیں امام کے ساتھ شامل ہوا. تو اب یہ اکیلا اپنی 2 رکعتیں جب بطور مسبوق تھا ان کو ادا کر رہا تھا تو اس کے پیچھے بھی ایک مقتدی آئے گا، وہ بھی کھڑا ہو جائے گا. اس طرح اگر وہ بھی مسبوق ہو اور اس کے پیچھے بھی آ کر کے کھڑا ہو جائے گا. تو یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک درست نہیں اس طرح ابتدا کرنا. اس طرح ابتدا کرنے سے ابتدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. امریکہ سے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ دوران نماز اگر ٹیلی فون کی رنگ بج گئی تو اب اس کو بند کرنا کیسا؟ دوران نماز جی اصل میں بل کو اگر وہ بند کر سکتا ہے عمل کثیر کے بغیر، کہ عمل کثیر کے بغیر اگر وہ بل کو بند کر سکتا ہے، مطلب یہ کہ جیب میں موبائل ہے، جیب میں انگلی ڈال کر کسی بٹن کو پریس کر دے کہ کال ریسیو ہو جائے یا کٹ جائے، تو ایسی صورت میں تو وہ فوری طور پہ کر لے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے کہ عمل کثیر کرنا ہی کرنا پڑے گا تو اب اس پر واجب ہے کہ عمل کثیر کر کے اس طرح کرے. نماز ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، کیونکہ اس کے اندر ایک تو تمام نمازیوں کے خوشی و خضوع کے اندر خلل پڑتا ہے، دوسرا یہ کہ اس میں مسجد کی بے ادبی ہے. نمازیوں کے خوشی و خضوع کو بچانے کے لیے اور مسجد کو بے ادبی سے بچانے کے لیے اب اس پر واجب ہے کہ وہ نماز کو توڑ دے اور اپنے موبائل کو بند کرے. ٹھیک ہے. تو اب وہ نماز توڑ دے اور موبائل کو جب بند کر دیا تو اب وہ نماز میں دوبارہ کیسے شامل ہوگا؟ دوبارہ وہ اب نئے سرے سے شامل ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے توڑنا درست ہے، کیونکہ اگر وہ نماز اپنی کنٹینیو کرے گا تو کئی لوگوں کی نماز مزید ڈسٹرب ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. امید ہے کہ اب وہ تو موبائل فون لے کے نہیں جانا چاہیے، مسجد میں لے جائے تو پلیز سائلنٹ کر دیں، ورنہ بعض اوقات میں منظر ہوتا ہے کہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور گانے کی ٹیون بج رہی ہوتی ہے. کئی سلسلے میں ہم نے عرض کیا ہے، ہم الحمدللہ اس ٹائم فرق بھی دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے بار بار کہنے کی برکت سے مدنی چینل پر اس پروگرام کو کنوے کرنے کی برکت سے فرق تو ضرور پا رہا ہے، لیکن ابھی بھی پرابلم ضرور ہے
ایک مسلمان کے موبائل میں گانے کی ٹیون اور میوزیکل ٹیون کیوں ہونی چاہیے؟ بھول کر بھی اگر آپ مسجد میں لے گئے تو جناب آپ کے موبائل میں یہ ٹیون تھی تو مسجد میں گئی نا. آپ اپنے موبائل میں بالکل سمپل ٹیون رکھیں اور بالکل اسٹرکٹلی اپنے آپ کو پابند بنائیں کہ نماز شروع ہونے سے پہلے اس کو بند کیا جائے. امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. غلام محمد اتاری ہے نواب شاہ سے، لکھتے ہیں کہ کیا عورت جمعے کے دن جمعے کی جماعت سے پہلے اپنی نماز ظہر کی ادا کرے یا جمعے کی جماعت جب ہو جائے اس کے بعد ادا؟ عورت تو چونکہ جمعے کی نماز فرض نہیں ہے تو اس لیے وہ جمعے کی نماز سے پہلے بھی ظہر کی نماز ادا کر سکتی ہے اور جمعے کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتی ہے. لیکن عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ ظہر کی نماز وہ اول وقت میں ادا کرے. ٹھیک ہے، یعنی اب وہ جب جمعے کی جماعت کا انتظار نہیں کرے گی، وقت ظہر شروع ہو جائے تو وہ نماز ادا کر لے گی. امید ہے کہ ہمارے خیال میں جواب مل گیا ہوگا. آپ کے میسج بھی بہت جمع ہے، مجھے پتا ہے آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں، لیکن ہم پھر اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ابھی تک ہم نے 2 شرائط یاد کی ہیں. پہلی شرط کیا تھی؟ طہارت، اور دوسری ستر عورت. اب تیسری شرط کی طرف چلتے ہیں. امید آپ نے لکھی ہوگی، اگر نہیں لکھی تو اب لکھ لیجیے. تیسری شرط ہمیں بتائی گئی تھی استقبال قبلہ. اس کی کچھ تعریف بیان ہوتا ہے. استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا. قبلے کی طرف منہ کرنا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے کہ اس کے بغیر نماز منعقد نہیں ہوگی. اس کے بغیر نماز کا وجود ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. پھر فرماتا ہے حیث کنتم فولی وجوہکم شطرہ، کہ جس بھی جگہ پر تم ہو تو اپنے چہرے کو اسی کی طرف کرو. دنیا میں چاہے کسی بھی جگہ پر ہو تو اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کرنا فرض ہے اور یہ نماز کی شرائط میں سے ہے. اور ویسے یہ بات یاد رکھیں کہ جو نماز کی شرائط ہیں تو یہ خالی شرط نہیں ہے، شرائط بھی فرض ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ شرط بھی فرض ہوتی ہے. اچھا، یہ پوری کریں گے. آپ شروع میں بتا دیا کہ شرط پوری نہیں ہوئی تو نماز ہی نہیں ہوگی. اچھا، اب اس میں بہت سارے کوشچن ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں. آپ نے بتایا کہ قبلہ رو ہونا، تو قبلے کی ڈائریکشن بھی معلوم ہونی چاہیے، ظاہر ہمیں پتا ہونا چاہیے دنیا میں جہاں کہیں ہو تو قبلے کی سمت صحیح معنوں میں معلوم ہونی چاہیے. لیکن بعض اوقات ٹریول کے دوران ہمیں قبلے کا پتہ نہیں ہوتا، نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اصل اس میں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اب ایسے علاقے میں ہوتا ہے کہ وہاں پر بتانے والا ہی کوئی نہیں ہوتا. بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر بتانے والے لوگ ہوتے ہیں. تو اب ایسی جگہ پر ہیں کہ جیسے پاکستان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، ہم جہاں پر بھی سفر کریں گے وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے رکیں گے تو وہاں پر ہمیں کوئی نہ کوئی بتانے والا مل جائے گا قبلے کی سمت کون سی ہے، کس طرف ہے. ایسی صورت میں تو ہم پتا کریں گے، معلوم کریں گے قبلے کی سمت کون سی ہے. پھر اگر ہمیں پتہ نہیں چلتا، یعنی کوئی ہمیں صحیح بتا نہیں پاتا یا جس سے بھی پوچھتے ہیں تو وہ لازمی کا اظہار کرتا ہے کہ ہمیں معلوم کہ سمت کون سی ہے قبلے کی، یا وہاں پر بتانے والا کوئی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں تحری کی جائے گی. تحری کا مطلب ہے سوچ بچار کرنا اور غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے، کہ غور و فکر کیا جائے گا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو جس طرف دل جمے گا اسی طرح کر کے نماز پڑھیں گے. تو نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی چاہے اس طرف قبلہ نہ بھی ہو، چاہے اس طرف قبلہ نہ بھی ہو، وہی سمت ہمارے لیے قبلہ تصور کی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کئی سلسلے میں یہ بات کہا کرتا ہوں، یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے ہر بہت سارے مسئلے کے بعد. کچھ لوگ کہا کرتے ہیں بڑی جناب اسٹرکٹنس ہے اسلام کے اندر اور بڑا باؤنڈ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کتنی فلیکسیبلٹی ہے، کتنی سہولت ہے کہ آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. بس ابھی تو جناب اینی ہاؤ ڈھونڈیے قبلہ کی طرف. نو، آپ تحری کیجیے، بتایا اپنا سوچے بچار کیجیے، زبان والے دے دیا کہ اس طرف قبلہ ہے، نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ اس طرف تھا ہی نہیں، بتاؤ پھر بھی نماز ہو جائے گی. استقبال قبلہ یہ تیسری شرط ہو گئی، اور اس کے بغیر اگر استقبال قبلہ نہیں ہوا تو بھی نماز نہیں ہوگی. تو 3 باتیں، 3 شرطیں ہو گئی. پہلی کیا تھی؟ طہارت، دوسری ستر عورت، اور تیسری شرط استقبال قبلہ. چوتھی شرط کے بارے میں معلوم کریں گے، لیکن آپ کی کال بھی ہم نے شامل کر دی اپنے سلسلے میں. چلو کال کی طرف چلتے ہیں اور کچھ کالیں سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جمیل امن قریشی حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا گزارش ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں اچانک ریلوے اسٹیشن حیدرآباد پہ گیا تو مسجد شریف میں کچھ لوگ اسی ٹائم تکبیر لگا رہے تھے اور عشاء کا ٹائم تھا، تو میں ان کے ساتھ جماعت سمجھ کے کھڑا ہو گیا. جبکہ وہ مسافر تھے، انہوں نے 2 رکعت فرض پڑھ کے اور سلام پھیر لیا. تو اب میں نے بھی ان کے ساتھ سلام پھیر لیا کیونکہ وہ مسافر تھے، انہوں نے نماز سفر پڑھی.
تو کیا میرے لیے کیا وہ نماز ہو گئی یا مجھے ایک تو یہ دوسرا جو ہم یہ نماز پڑھتے ہیں نماز قضا تو اس میں فرض کے ساتھ سنتیں بھی ہوتی ہے جیسے فجر نماز ہے تو اس میں کیا قضا میں سنت جو ہے وہ ضروری ہے یا صرف فرض ادا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری آپ کے بارے میں یہ عرض ہے کہ یہ مجھے اس کا جواب چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں جو دماغ میں ایک عجیب عجیب وقتوں سے آتے ہیں، ہماری سوچ تاثر ہو رہی ہے، ہم اپنے پرانی زندگی کے بارے میں سوچنے شروع ہو جاتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو کیا یہ ہمارے لیے صحیح ہے اور اس کا مطلب ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ مطلب کہ ہماری یہ چیزیں ختم ہو جائے اور ہم بالکل پرفیکٹ مطلب اپنی نماز پر پابند رہیں؟ جی جمیل احمد بھائی، جمیل احمد قریشی حیدرآباد سے مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ اسٹیشن پر گئے، نماز ہوئی، امام صاحب مسافر تھے، انہوں نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، اب ان کی عشاء کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ یہ غالباً مقیم تھے۔ جی یہ مقیم تھے، تو انہوں نے سوال کیا تو لگ رہا ہے کہ یہ مقیم تھے۔ مسافر امام نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو یہ مقیم تھے، انہوں نے بھی 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں تو ان کی نماز باطل ہو گئی، فرض ان کے باطل ہو گئے، ان کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر وہ چاہتے درست طریقہ اختیار کرنا تو اس میں درست طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی امام سلام پھیرتا تو یہ اپنی بقیہ اور رکعت مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اس طرح مکمل کرتے جس طرح ایک لاحق مکمل کرتا ہے، یعنی کہ بقیہ جو 2 رکعتیں تھیں اس میں انہوں نے کوئی قرات نہیں کرنی تھی، بالکل اس طرح رہنا تھا کہ جس طرح یہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح امام کے پیچھے کھڑا ہوا مقتدی قرات وغیرہ نہیں کرتا تو انہوں نے بھی کوئی قرات وغیرہ نہیں کرنی تھی، اتنی دیر تک انہوں نے کھڑا رہنا تھا کہ جتنی دیر تک قیام فرض ہے، اس کے بعد یہ رکوع کرتے، سجود کرتے، اس سے اگلے رکعت بھی نہیں پڑھتے، اس کے بعد پھر قاعدہ کر کے سلام پھیر دے۔ رکوع اور سجود میں تو اپنی تسبیحات پڑھیں گے نا، رکوع سجود میں چونکہ مقتدی تسبیحات پڑھتا ہے اس لیے یہ تسبیحات پڑھیں گے، التحیات بھی مقتدی پڑھتا ہے اس لیے التحیات بھی پڑھیں گے، مقتدی چونکہ قرات نہیں کرتا، جی کیونکہ امام کے پیچھے جو قرات جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اس وجہ سے یہ قرات نہیں کریں گے لائق ہونے کی وجہ سے۔ تو اب جس نے کبھی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھی تو اب وہ اگر اس نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا حالانکہ وہ خود مقیم تھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کو قضا کرنی پڑے گی، قضا کرنی پڑے گی، بلکہ یہ ضروری مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، ان کو سیکھنے چاہیے تھے مسائل، اور یہ مسائل کو اتنی مشکل نہیں، بالکل آسان ہے۔ اگر مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں تو الحمدللہ مدنی قافلوں کی برکت سے یہ سب کچھ سیکھ جائیں۔ سفر بھی کریں گے تو سفر میں کس طرح نماز پڑھنی یہ بھی سیکھنا آسان ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو سفر میں بہت ساری چیزیں سیکھ لیں گے انشاءاللہ، بڑی پیاری بات کہی حضور آپ نے۔ اچھا اب یہ سوال تو اس طرح ہو گیا نا کہ مقتدی جو ہے یعنی پیچھے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا فالوور جو ہے وہ ٹریولر نہیں ہے، وہ مقیم ہے، اور امام ٹریولر تھا، امام مسافر تھا، اس کا تو آپ نے مسئلہ بتا دیا۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ امام مقیم ہے اور جو فالوور ہے وہ مقتدی جو ہے وہ ٹریولر ہے، وہ مسافر ہے، امام تو 4 رکعت پڑھیں گے، مسافر کو تو 2 پڑھنی چاہیے، لیکن اب امام کے پیچھے پڑھنے تو اب مسافر کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں جو مقتدی ہے اور وہ مسافر ہے، مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اب وہ مکمل نماز ہی پڑھے گا۔ اچھا جو امام صاحب 4 رکعت پڑھائیں گے وہی یہ پڑھیں گے، اب ان کو پھر تو دہرانا نہیں پڑے گا، دہرانا ان کو نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ جمیل احمد قریشی بھائی آپ کو جواب مل گیا۔ وسائیں آپ کا ایک اور سوال یہ تھا کہ قضا جب پڑھیں تو فرض جو ہے اس کے ساتھ کے سنتیں بھی ادا کی جائیں گی یا صرف فرض ادا کیے جائیں گے؟ قضا میں اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو اس میں جو فرض اور واجب ہوتے ہیں صرف ان کی قضا کی جاتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں کی جاتی۔ تو سنتیں اور نوافل جو ہیں یہ اپنے وقت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، نوافل تو ویسے قضا نہیں ہوتے، جب بھی پڑھیں گے تو وہ نفل ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور سنتیں اپنے وقت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے عشاء کی اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو وہ عشاء کے فرض کے ساتھ ساتھ وتر واجب کی بھی قضا کرے گا، سنتوں کی نہیں کرے گا۔ لیکن فجر کے اندر یہ ہے کہ جو فجر کی سنتیں ہیں یہ بہت زیادہ مؤثر ہیں، قریب و واجب ہیں، تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی نماز قضا ہو جائے تو طلوع آفتاب کے بعد اگر وہ فرض کی قضا کرتا ہے تو وہ سنت کی بھی قضا کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حکم ہے یہ طلوع آفتاب کے بعد سے لے کے زوال تک یعنی ظہر کبریٰ تک ہے کہ اس دوران اگر وہ قضا کرتا ہے تو وہ فجر کی سنتیں بھی قضا کرے گا
اور فرض بھی قضا کرے گا. اس کے علاوہ اگر پڑتا تو صرف دو فرض بھی قضا کرے گا. جس دن کی فجر قضا ہوئی اس دن سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے لے کر زوال تک اس وقت میں تو اگر پڑھے گا تو سنتیں قضا کر سکتا ہے. لیکن اگر ظہر کا وقت گزر گیا اب شام کو یا رات کو وہ فجر کی قضا کر رہا ہے اور دوسرے دن کی فجر قضا کر رہا ہے تو صرف فرض پڑے گا. اب سنتیں کی قضا نہیں کرے گی. امید ہے کہ جمیل بھائی آپ کو بھی جواب مل گیا اور کئی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس سے رہنمائی ملی ہوگی. ایک اور سوال اسلام بھائی نے کیا کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو وسوسے وغیرہ آتے ہیں, خیالات آتے ہیں, تو یہ اگر خیالات آئے تو یہ کیسا ہے اور یہ خیالات یہ وسوسے یہ دنیا کے عجیب و غریب معاملات جو ذہنوں میں آتے ہیں اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, اس پر رہنمائی بات ہے. اصل میں وسوسے آنے کے مطابق وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلی جو وجہ ہوتی ہے وہ تو کثرت کار ہوتی ہے کہ بندہ جتنا زیادہ سوچتا ہے تو اس کو نماز میں خیالات بھی اتنے زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بعض لوگ جن کو دینی معاملات کا شوق زیادہ ہوتا ہے, نماز پڑھنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے, عبادت کرنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے, تو شیطان ان کو پریشان کرنے کے لیے بھی وسوسے زیادہ ڈالتا ہے. اور پھر یہ اصول ہے کہ ڈاکو وہاں پر آتا ہے, ڈاکو وہاں پر, چور وہاں پر آتا ہے جہاں پر مال موجود ہوتا ہے. اب جب بندہ نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے تو شیطان ڈاکہ ڈالنے کے لیے, اس کو پریشان کرنے کے لیے, اس کی عبادت میں رکھنا اندازی کرنے کے لیے اس کو وسوسے دیتا ہے, اس کو پریشان کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ رکعتیں تک بھول جاتا ہے. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم سوچے بچار زیادہ نہ کیا کہ جیسے ہمارا ذہن بھٹکنا شروع ہو تو فوراً متوجہ ہو جائیں اور سوچے کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں, اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہیں. یہاں پر سوچنا, خیالات لانا یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر وسوسے اگر پھر بھی ختم نہ ہو تو لا حول شریف کی کثرت کریں, اور اس کے بارے میں امیر اہل سنت کا رسالہ جو کہ بہت زیادہ مجرب ہے, اور وسوسے آنے جن لوگوں کو وسوسے آتے تھے انہوں نے اس پر عمل کیا, الحمدللہ عز و جل ان کے وسوسے جڑ سے کٹ گئے. تو امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج, اس کا مطالعہ کرنا انشاءاللہ عز و جل وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی. دیکھیے امیر اہل سنت کی شخصیت کیسی پیاری شخصیت ہے. کون سا ایسا ٹاپک ہے جہاں ہماری رہنمائی نہیں کرتے, وسوسے اور ان کا علاج پورا رسالہ میں عطا فرما دیا. بہت پیارے پیارے اس میں علاج موجود ہیں. کہاں سے ملے گا؟ قریبی مکتبۃ المدینہ کو وزٹ کیجیے, وہاں سے حاصل کیجیے. مکتبہ دور ہے تو کوئی بات نہیں, انٹرنیٹ پر جائیے, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net پر وزٹ کیجیے, اس کی لائبریری میں جائیے, وہاں وسوسے اور ان کا علاج رسالہ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. انشاءاللہ بہت سارے علاج آپ کو مل جائیں گے. لیکن ایک بات ضرور سیکھنے کو ملی کہ گھبرانا نہیں چاہیے. بڑی پیاری بات ہے کہ جہاں خزانہ ہو وہیں ڈاکو آتا ہے. تو اگر ایمان کی دولت ہے تو شیطان نے حملے کرنے ہیں, آپ اس کو اگنور کیجیے, اس میں وسوسے کا دھیان نہ دیجیے اور فوکس اپنی نماز پر کیجیے. انشاءاللہ آپ کو وسوسے سے دوری ہو جائے گی. لا حول شریف کی کثرت نماز کے علاوہ, نماز کے دوران تو نہیں پڑھ سکیں گے, نماز کے علاوہ لا حول شریف کی کثرت وغیرہ کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں. اور انشاءاللہ اگر آپ فوکس مزید کریں گے تو وسوسے دور ہو جائیں گے. مزید ڈیٹیل کے لیے وسوسے اور ان کا علاج آپ اپنے مطالعے میں کر لے لیجیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. مشورہ ہے جی عطا فرما دیجیے. ویسے وسوسے اور ان کے علاج کے لیے ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. مشورہ یہ ہے کہ ایک اور اسلامی بھائی اس طرح کے ان کے وسوسے بہت زیادہ آتے تھے, ان کو رسالہ پڑھنے کا بھی کہا. رسالہ پڑھنے کے بعد بھی وسوسے ان کے کم نہیں ہوئے. وجہ دراصل یہ تھی کہ وہ امپلیمنٹ صحیح طور پر کر نہیں پاتے تھے اپنے اوپر. تو اس کا دوسرا آسان طریقہ یہ کہ امیر سنت کے جو تعویذات ہیں, تعویذات اطاریہ, تو جہاں پر بھی آپ کے قریب تعویذات اطاریہ کا دستہ لگتا ہے وہاں پر رابطہ کریں, تعویذ بھی لے لیں. انشاءاللہ عز و جل وسوسے دور ہو جائیں گے. بلکہ بعض اسلام بھائی کی جن کی زبان میں لکنت ہوتی تھی, بعض ایسے ہوتے تھے کہ ان سے رات درست طور پہ کی نہیں جاتی تھی, آئین پر پھنس جاتے تھے, پھنسے میں یہاں تک کہ پورے مسجد میں ان کی آواز گونج رہی ہے. ہاں پر پھنس جاتے تھے, پھر پھنسے میں آواز پوری مسجد میں گونج رہی ہے. تو الحمدللہ تعویذات اطاریہ کی برکت سے ایسے اسلام بھائیوں کی زبان بھی کھل گئی. واہ واہ واہ, بہت ساری برکتیں تعویذات اطاریہ کی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم تو ایسے ملک میں جہاں تعویذات اطاریہ کا بچہ بھی قریب نہیں ہے. اب دنیا کے کئی ملکوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران ایسے موجود ہیں جو تعویذات اطاریہ کی ترکیب بناتے ہیں. لیکن اگر آپ واقعی ان کے قریب نہیں ہیں یا آپ ایسے اسلام بھائی کو نہیں جانتے, پھر جائیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر. دعوت اسلامی گلوبل تحریک ہے اور وہ ہر اسلامی بھائی تک اپنی خدمات پہنچانا چاہتی ہے. تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ تعویذات آن لائن کا آپشن ہے, چیٹ بھی اپنی آپ کروا سکتے ہیں. آپ اپنے مسئلہ لکھیے, الحمدللہ تعویذات اطاریہ کے اسلام میں وہ تعویذ آپ کے گھر تک آپ کو پوسٹ کریں گے. تو الحمدللہ
ये बदरी हमारे सिलसिले के अंदर हम बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। उम्मीद है कि वक्फ के हवाले से भी इस्लामी भाई को जवाब मिल गया होगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन साउथ अफ्रीका से आया है, इस्तिकबाल किबला और तहर्री पर हमने गुफ्तगू की। तो एक इस्लामी भाई जो हमारे शाहिद पटेल भाई हैं बिनोनी साउथ अफ्रीका से, उन्हें मैसेज भेजा है, सलाम वालेकुम अस्सलाम। If you are traveling in a group and there is no one to show you the direction of Qibla and then you do taharri, would the taharri of one traveler be sufficient for the group or would each one need to do taharri, especially if there is no consensus? इनका कहना यह है कि अगर कुछ लोग मिलकर सफर कर रहे, एक से ज्यादा लोग हैं और ग्रुप है और वहां नमाज का वक्त हो गया, अब कोई किबला बताने वाला भी नहीं है, तो एक जो मुसाफिर है वो तहर्री करेगा, वो सबके लिए काफी होगी या सबने अलग अलग तहर्री करनी होगी? क्योंकि इन सबकी तहर्री एक दूसरे से जब बात कर रहे हैं तो ये भी जवाब आ रहा है, मैं कहता हूं किबला इस तरफ होगा, दूसरा कहता है इस तरफ होगा, तो ऐसी सिचुएशन में किसकी बात मानी जाएगी? इसको थोड़ा वजाहत के साथ मैं कर देता हूँ। जी, अमूमन जब ये काफिले सफर करते हैं, मदनी काफिले भी सफर करते हैं, ये ग्रुप्स है मुसलमानों का, तो उसमें चंद शख्सियात ऐसी होती हैं कि जो काबिल एतमाद होती हैं। बस उन्होंने तहर्री कर ली, बच्चे उसकी तहर्री पर बच्चे सब आंखें बंद करके अमल कर लेते हैं, अमूमन होता ऐसे है। तो इसमें यह है कि अगर वो शख्सियत ऐसी है कि जो किबला की सीमत जानने का इल्म रखती है, ठीक है, वो इस्लामी भाई ऐसे हैं कि किबले की सीमत जान सकते हैं, दिन में सूरज के जरिए या इलाके की लोकेशन को देखकर उनको पता चल सकता है कि किबले की सीमत क्या है, रात में सितारों को देखकर या चांद को देख के पता चला लेते हैं कि किबला किस तरफ है और इस बात में मुतदय्यन है। तो ऐसी सूरत में तहर्री नहीं है, ये उनका एक समझने के तरीका कार है जिसके जरिए उन्होंने किबले की सीमत पा ली है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर वो बात कहते हैं किबला इस तरफ है तो उनकी बात मान ली जाएगी, उसी तरह मिल करके सब नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, एक उनके पास उनका कोई ऐसा इल्म नहीं है, कोई तरीका नहीं जिसके जरिए वो किबले की सीमत जान सके। ना इलाके की लोकेशन से पता चलता है, न दिन में सूरज के जरिए पता चलता है, ना ही सितारों के जरिए रात में पता चलता है। बस सोचो विचार करके कहते हैं कि मेरा बनने वाला भी है कि किबला इस तरफ है, लोग भी कहते हैं कि किबला इस तरफ है। तो अब ये उनकी तहर्री है, तो ये तहर्री सिर्फ उनके लिए है। अच्छा, तो इस तहर्री पर बकिया अमल नहीं कर सकते, सब अपनी अपनी तहर्री करेंगे। अगर सबका भी एक ही तरफ जनता है कि किबला इसी तरफ है, तो फिर तो किसी एक को इमाम बन के इक्तिदा भी बना के इक्तिदा भी कर सकते हैं। अगर सबकी जेहतें मुख्तलिफ हैं कि कोई कहता है इस तरफ है, कोई कहता है उस तरफ है, तो अब सब अपनी अपनी जेहत में नमाज पढ़ेंगे और किसी को इमाम भी नहीं बना सकते, सबकी नमाज हो जाएगी, सबकी नमाज हो जाएगी। इट्स अमेजिंग। देखें, ये बातें हमें सीखनी चाहिए और ये बातें कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी अहम मालूमात है कि वो अगर सब मिलकर जा रहे हैं, तहर्री सबकी अलग अलग है, तो वो अपनी यानी आपने जुमला बड़ा अच्छा कहा था कि जिसकी जो तहर्री है उसके लिए बड़े किबला माशाअल्लाह। तो इस्तिकबाल किबला हमने सीखा था, मैसेजेस बहुत हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, लेकिन हमारा टॉपिक भी हमें लेकर चलना है। फिर थोड़ी देर बाद आपके मैसेजेस और आपकी कॉल की तरफ आएंगे। कितनी शर्तें याद होंगी भगवान ने? पहली शर्त क्या थी? तहारत। दूसरी सित्र औरत। तीसरी शर्त इस्तिकबाल किबला। अब चौथी शर्त आपने लिखी होगी, नहीं लिखी, देर से शामिल हुए, अब लिख लीजिए। चौथी शर्त है वक्त। वक्त से क्या मुराद है? वक्त से मुराद है नमाज कि जो नमाज पढ़नी है उस नमाज का वक्त हो। ठीक है, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, कि नमाज मुसलमानों पर वक्त बांधा हुआ फर्ज है। ठीक है, यानी इस नमाज का एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, उस वक्त के अंदर ही वो नमाज अदा की जाएगी और उस वक्त के अंदर ही वो नमाज अदा कहलाएगी। उस वक्त से पहले नहीं हो सकती और उस वक्त के बाद पड़ी तो वो कज़ा हो जाएगी। वक्त के अंदर नमाज अदा करना ये शर्त है, यानी वक्त से पहले भी नहीं होगी, वक्त के बाद भी नहीं होगी। अब वक्त मालूम करने के लिए एक पहले मुश्किल अमर था, दावत इस्लामी ने ये भी आसान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कई मुल्कों के नमाजों के चार्ट अवेलेबल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी IT मजलिस में और हमारी जो प्रेयर टाइमिंग्स की मजलिस उसने तो कमाल कर दिया है। जी हाँ, आप दुनिया में जहां कहीं हैं, कहीं भी क्यों ना हो, ऑलमोस्ट 2700,000 यस 2.7 मिलियन मकामात प्लेसेस के नमाजों के टाइम टेबल दावत इस्लामी की वेबसाइट पर मौजूद है। जी हाँ, आप इसको शायद सुनकर हैरान हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिए। आज विजिट कीजिए दावत इस्लामी की वेबसाइट dawatislamI.net और प्रेयर टाइमिंग नमाज के औकात पर क्लिक कीजिए। जहां कहीं दुनिया में मौजूद है वो एरिया लिखिए, इंशाअल्लाह आपको आपका नमाज का वक्त वहीं मौजूद मिल जाएगा। वक्त के अंदर नमाज पढ़ना ये शर्त है
تو آج ہم نے ابھی تک نماز کی 6 شرائط تھی جس میں سے 4 شرائط سن بھی لی اور اس کی کچھ نہ کچھ ڈیفینیشن بھی، تعریف بھی ہم نے سنی ہے. پہلی طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری استقبال قبلہ اور چوتھی شرط وقت. اب چلتے ہیں 5ویں شرط کی طرف. یہ 5ویں شرط آپ نے ہمیں نیت بتائی تھی کہ نیت کی کچھ تعریف ہو جائے. نیت کی تعریف یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. خالی دل میں کسی بات کا ہونا یہ نیت نہیں ہے، بلکہ دل میں کسی چیز کا ارادہ کرنا. تو دل میں جس چیز کا ارادہ کیا جائے گا گویا کہ اس چیز کی ہماری نیت ہے. تو اگر ہم مطلب زور کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلتے ہیں اور درمیان میں کوئی فاضل اجنبی کام نہیں کرتے، ایسا کام نہیں کرتے کہ جو نماز سے مانے ہو، اور دل میں ہمارے نماز ظہر پڑھنے کی نیت ہے، اسی نیت کے ساتھ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز شروع کرنے سے پہلے بھی ہمارے دل میں یہی نیت ہے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور یہی میرا ارادہ ہے، تو اس کے بعد نماز شروع کر دیتا ہے تو اس کی یہ نیت کہلائے گی. اگر کہ وہ زبان سے کچھ نہ کہے، زبان سے نیت نہیں بھی کی، دل میں نیت ہے تو نیت ادا ہو جائے گی. لیکن زبان سے نیت کر لینا بہتر ہے. تو اگر بندہ عادت بنا لے گا کہ دل میں جو نیت ہے یہی کافی ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عادت کی وجہ سے آدمی کی توجہ نہیں رہتی. تو توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دل میں نیت نہیں کر پائے گا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو زبان سے نیت کرنا جو ہے یہ بندے کو مجبور کرتا ہے توجہ کرنے پر. ٹھیک ہے. تو جب بندہ توجہ کرے گا تو دل میں بھی نیت کرے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب نیت جو ہے وہ شرط، وہ نیت میں کچھ الفاظ مخصوص ہیں یا کسی بھی انداز میں کسی بھی الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں؟ نیت کے الفاظ سے مخصوص نہیں، کسی بھی انداز میں کسی بھی طور پر کسی بھی زبان میں نیت کر لی گئی کہ میں آج کی فلاں نماز پڑھتا ہوں یا میں نے آج کی فلاں نماز پڑھنے کی نیت کی تو اس کی نیت ہو جائے گی. لیکن بعض احتیاطیں ہونی چاہیے اس کے اندر تاکہ آدمی غلطی سے بچ سکے. ٹھیک ہے. کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ میری نماز قضا ہو چکی ہے کہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. جیسے بعض اوقات ظہر میں اشتباہ ہو جاتا ہے کہ کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، پتہ نہیں چل رہا کہ میری نماز قضا ہو چکی ہے کہ نہیں ہوئی. تو اگر اس نے یہ نیت کر لی کہ میں اس وقت کی نماز پڑھتا ہوں، کہ اس وقت کی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور ظہر کا وقت نکل چکا تھا، صحیح ہے. تو اب اس وقت وہ ظہر کا وقت نہیں تھا، وہ متاثر کا وقت تھا، تو ایسی صورت میں اس کی نیت نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ آسان الفاظ یہ ہیں کہ اس میں یہی نیت کرے کہ میں آج کی ظہر کی نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر وقت ہوگا تبھی نماز ہو جائے گی، وقت نہیں ہوگا تبھی نماز ہو جائے گی، قضا ادا ہو جائے گی. وہ قضا ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ ہمارے اسلام نے اس حوالے سے بھی سمجھ لیا ہوگا. 5 شرطیں ہم سیکھ چکے ہیں. نمبر 1 ہماری جب نے شرط یاد کی تھی طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت اور نمبر 5 نیت. 6ٹھی شرط جو ہے وہ نے بھی سیکھنی ہے، یاد بھی کرنی ہے اور اس کی تعریف بھی سننی ہے، لیکن آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذیشان الطاف ہے، میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں. مجھے اپنے بارے میں یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر نماز کا ٹائم 6 بجے ہو اور کام کے 5:30 بجے لگنا ہو تو کیا 5:30 بجے سے پہلے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر وبرکاتہ. میں ویسٹ بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. ایکچولی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اذان کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فاروق اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا ہاتھ میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہاتھ میں ٹاکے لگے ہوئے ہیں، تو ہتھیلی کی جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان میرے کو پٹا بندھا ہوا ہے، تو میں وضو کس طرح کروں نماز کے لیے؟ تو یہ مجھے ذرا وضاحت فرمائیں. جزاک اللہ خیر. ذیشان الطاف بھائی اٹلی سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں. نماز کا وقت 6 بجے شروع ہوتا ہے، کام پہ 5:30 بجے جانا ہے، کیا کریں؟ اس کے بارے میں تو پہلے عرض کر دیا کہ نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. کیونکہ نماز کے لیے وقت ہونا ضروری ہے. وقت سے پہلے اگر نماز پڑھے گی تو کسی بھی صورت میں چاہے کیسی مجبوری کیوں نہ نماز نہیں ہوگی، وقت میں ہی نماز پڑھی جائے گی. تو کچھ جملہ یاد آ رہا ہے الطاف بھائی اور ان اسلامی بھائیوں کے لیے بھی جو کام کو مجبوری بناتے ہیں، تو کہتے ہیں نا نماز سے مت کہو کہ مجھے کام پر جانا ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. نماز ضرور پڑھنی ہے. آپ ایسا کام تلاش کریں
کہ جہاں آپ کو نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہ ہو. ایسے کام کا کوئی فائدہ نہیں جو رب کی بارگاہ میں ہمیں عبادت کرنے سے دور کر دے. اور اگر کوشش کی جائے, اتنی بڑی بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں, آپ جہاں کام کرتے ہیں ان سے بات کر لیجیے, دنیا جانتی ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم لوگ یا ایسے لوگ نہیں جانتے کہ مسلمان اپنے پریئر ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ بات کریں اچھے انداز میں کریں تو امید ہے اجازت مل جائے گی. دوسرا سوال کا اویس بھائی عرب شریف سے کال کیا, اذان کا مطلب کیا ہے؟ اذان کا معنی ہے اعلان, بتانا. ٹھیک ہے, اعلان یعنی عربی میں اعلان ہے, اردو میں اس کو اعلان کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اعلان کرنا, بتانا کسی چیز کا, اناؤنسمنٹ. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے اذان کا مطلب ہے کہ نماز کا اعلان کرنا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے, نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا نماز اذان کے جو مطلب ہے وہ سامنے آ گیا. باقی اذان کے الفاظ تو امید آپ جانتے ہوں گے کیا ہے, اس کے جواب دینے کی بے شمار برکتیں ہیں, اور اس کی کیا برکتیں ہیں, اس کا طریقہ کیا, یہ بھی جاننا چاہیں. نماز کے احکام, یہ بڑی پیاری کتاب ہے امیر علیہ سنت کی. اس میں نہ صرف نماز کے یہ آپ کو جو اذان کے مسائل ہے یہ پتا چلے گی, بلکہ ابھی جو شرائط بیان ہو رہی ہے نا, اس شرائط کو آپ چاہیں کہ دوبارہ سننا چاہو, دوبارہ ریمائنڈ کرنا چاہیں, اس کی تفصیل کرنا چاہیں, تو نماز کے احکام کتاب تو ہر گھر میں ہونی چاہیے. اور بلکہ یہ اردو ہی نہیں بلکہ انگلش کے اندر بھی لاز آف صلاح کے نام سے یہ کتاب موجود ہے. اور اگر آپ یہ کتاب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, مکتبۃ المدینہ قریب نہیں, ویب سائٹ پر جائیے, اردو ہو یا انگلش اور بھی زبانوں میں کتابیں الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے, ڈاؤن لوڈ کیجیے اور ضرور مطالعہ کیجیے. فاروق بھائی کے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. پلاسٹر ہاتھ میں ہے, انگلیاں وغیرہ بھی چھپی ہوئی ہیں, تو وضو کے وقت کس طرح اس کو ہاتھ کو دھوئیں گے؟ پلستر وغیرہ چڑھا ہوا تو اس میں تو یہ حکم ہے کہ اس کا نشا کیا جائے گا. اصل جو پرابلم ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے کہ جس جگہ پر پلستر نہیں چڑھا ہوا, جی جی, اگر اس جگہ پہ دھویا جائے گا تو پلستر والی جگہ گیلی ہو جائے گی. ٹھیک فرما رہے ہیں, ٹھیک فرما رہے ہیں, اور اس کو دھونے میں بھی دشواری ہوتی ہے. تو اس جگہ کو کیسے دھویا جائے یہ زیادہ دشوار ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر اس کا دھونا ممکن نہیں ہے, یعنی کہ اگر اس کو دھوتے ہیں تو وہ جگہ گیلی ہو جاتی ہے کہ جو مرد والی ہے اور مرد بھرتا ہے, تو ایسی صورت میں اس جگہ کا 3 مرتبہ اچھی طرح مسح کر لیا جائے. کہ جس کو دھونا ہے وضو میں یا غسل میں دھونا ہے اس کو 3 مرتبہ مسح کر لیا جائے. کہ 3 مرتبہ مسح کرنا یہ دھونے کے قائم مقام ہے. ماشاءاللہ. ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ جو مرد والی جگہ ہے جہاں پہ پلستر وغیرہ لگا ہوا وہاں پہ پانی بھی نہیں جائے گا اور وہ جگہ بھی دھل جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ مسح کرنے کے لیے ضروری کہ ہاتھ سے ہی مسح کیا جائے. جی جی, تو کپڑے سے بھی مسح کیا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ ہمارے فاروق بھائی آپ کو بھی اس کا جواب مل گیا ہوگا, اور بھی ایسے لوگ جن کو اس طرح کی سچویشن پیش آتی ہے تو رہنمائی مل گئی ہوگی. ایک اور اسلام بھائی کا میسج ہے, وعلیکم السلام, سلام کیا. انہوں نے پوچھتے ہیں کہ جو لوگ رکوع اور سجدے میں پورا نہیں اٹھتے ان کے لیے کیا حکم ہے, ارشاد فرمائیے. رکوع اور سجدے میں پورا نہیں اٹھتے, جھکتے, یعنی ایسا ہی ہوگا کہ وہ رکوع کے بعد پورا نہیں اٹھتے یا سجدے کے بعد دونوں سجدے کو درجہ پورا نہیں کرتے. جی, وہ نہیں کرتے اور وہ بھی فوراً چلے جاتے ہیں. جی جی, تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی کہ رکوع کے بعد اٹھ کے قوما نہیں کرتے اور یہ 2 سجدوں کے درمیان جلسہ مکمل کمر سیدھی نہیں کرتے. تو ان کے لیے کہ ان کی نماز نقل تحریمی اور واجب العادہ ہے, کیونکہ قوما کرنا کہ جس میں سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھا جاتا ہے, ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد پڑھا جاتا ہے, یہ بھی واجب ہے. اور 2 سجدوں کے درمیان جلسہ یعنی بیٹھنا, کمر کو سیدھا کرنا, یہ بھی واجب ہے. تو جب بھی جلدی کر رہے ہوتے تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا. نماز دہرانی پڑے گی, ان کو نماز دہرانی پڑے گی کیونکہ تعدیل ارکان میں آتا ہے. تعدیل ارکان واجب ہے کہ ہر رکن کو کامل طور پر مکمل طور پر ادا کرنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور تعدیل ارکان کے اندر قوما اور جلسہ بھی آتا ہے, اور یہ واجب ترک ہو جاتا ہے. واجب ترک ہو جانے کی وجہ سے نماز واجب العادہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر بھولے سے یا غلطی سے ہو جائے تو پھر آخر میں سجدہ صاحب کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن جو آروپن کرتا ہے, جان بوجھ کے کرتا ہے, یا اس نے سجدہ صاحب نہیں کیا, بھولے سے کر لیا, تو ان دونوں صورتوں میں نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا. بالکل ایسی عادت کئی لوگوں کو دیکھا ہو جاتی ہے, تو اس کی بالکل عادت نہیں ہونی چاہیے. اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں. جلدی کس بات کی ہے, رب کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا ہے اور بھاگنے کا بھی ہے. سکون کے ساتھ, توجہ کے ساتھ انشاءاللہ نماز ادا کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. سید کامران علی حضور, ان کا سوال یہ ہے کہ فجر کی اقامت ہو رہی ہو تو 2 سنت پڑھ سکتے ہیں کہ جماعت میں شامل ہوں گے؟ اس میں جو آنے والا ہے موارد جو مسئلے میں آنے والا ہے, تو وہ یہ دیکھے کہ اگر میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا, اگر کہ قاعدہ خیرہ میں شامل ہو جاؤں گا, تو اس پر لازم ہے کہ سنت فجر پڑھے اور پھر وہ جماعت میں شامل ہو. لیکن اگر اس کو یہ ذمہ والی ہو کہ اگر میں 2 سنتیں پڑھوں گا تو مجھ سے پہلی امام نماز پڑھ کے سلام پھیر دے گا, تو پھر وہ نماز میں شامل ہو جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے مکمل طور پہ,
اور طلوع آفتاب کے بعد ان سنتوں کی قضا کرے. یہ جو حکم دیا ہوا ہے کہ اقامت ہو جانے کے بعد بھی وہ سنتوں کو پڑھے، اس وجہ سے ہے کہ یہ قریب واجب ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رکعت چلی بھی جاؤ تو ہر ایک رکعت بھی چلی جائے، اگر دونوں رکعت چلی جائیں کعبہ آخرہ میں امام کے ساتھ مل سکتا ہے تب بھی ان کو پڑھے گا پہلے. اچھا امام کعبہ آخرہ میں پتا ہوا آخری رکعت میں اب میں 2 سنتیں پڑھوں گا تو جماعت چلی جائے گی، پھر کیا کیا جائے؟ پھر ایسی صورت میں وہ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوگا اور نماز مکمل کرے گا اپنی. اور طلوع آفتاب کے بعد فجر کی جو 2 سنتیں باقی تھیں ان کی قضا کرے گا. حضور ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. نا کوشچن ہے ریگارڈنگ وضو. کین وی ڈو اونلی مسا آف دا لگ وائل ویئرنگ دا ساکس during wudu using the wash basin while being in office? Since there are other non-believers who uses the washroom as well at the same time, they will not accept putting leg in the wash basin for washing. یہ ہمیں بھی بعض اوقات پرابلم ہو جاتی ہے. بیرون ملک میں جہاں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ کہ ہم اپنے آفس میں ہوتے ہیں تو کیا ہم موزے پہنے ہوئے ہوں کہ اپنے پیروں پر وضو کے دوران مسا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم واش بیسن پہ وضو کرتے ہیں اور پیر دھوتے ہیں تو جو نان مسلم ہے وہ ناراض ہوتے ہیں کہ جب ہم منہ وغیرہ دھوتے ہیں اور آپ اسی میں پیر دھو رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان کی ناراضی ہے اس طرح کے معاملات ہو تو پیر دھونے کی جگہ مسا کی اجازت مل جائے گی؟ موزے ایک تو مطلب چمڑے کے ہوتے ہیں یا ویکسین وغیرہ کے ہوتے ہیں، اور ایک موزے جن کو جو جرابیں ہوتی ہیں جن کو ساکس کہا جاتا ہے ان کو بھی ہم موزے کہتے ہیں. یہ لکھا تو ساکس ہی ہے، لیدر ساکس تو نہیں لکھا. اور آفس میں نارملی لوگ عام والے موزے پہنتے ہیں نا. ایک پہلے تو نارمل موزے کے بارے میں بتا دیں جو کاٹن کے یا کپڑے کے موزے ہوتے ہیں وہاں پہ مسئلے کی اجازت ہوگی نہیں ہوگی. جو کپڑے کے یا کاٹن کے یا وولن وغیرہ کے بنے وول وغیرہ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان پر تو مسا کرنے کی شرعی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسی صورت میں اگر یہ پہنے گے تو پاؤں دھونا ہی فرض ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر چمڑے کے یا ویکسین کے یا کسی ایسے مٹیریل کے موزے پہنے ہوئے ہیں، جرابیں پہنی ہوئی ہیں کہ جن کے اندر پانی نفوذ نہیں کرتا، ان چمڑے کی طرح ہے، ویکسین کی طرح ہے، پانی اندر نہیں جاتا، اور پھر یہ کہ اس کے لیے باندھنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ بذات خود ہی اپنی موٹے پن کی وجہ سے ہی وہ کنڈلی کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. تو ان پر مسا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی بھی باقاعدہ پوری ڈیٹیل بہت تفصیل ہے. ہم نے پچھلے سلسلے میں اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا تھا کہ وہ کس وقت آپ اس پر مسا کر سکتے ہیں، لیکن نارمل شخص کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں ہے. اس میں یہی ہوگا حضور کہ آپ باوجود ہمارا مدنی انعام ہے، ایسے ملکوں میں واقعی یہ پرابلم ہے تو وہاں کوشش کی جائے کہ باوجود ہونے والے مدنی انعام پر عمل کیا جائے کہ جتنا عرصہ باوجود ہوگی اس کی برکت ہوگی. تو ایسا اہتمام کر لیا جائے کہ آفس میں کم سے کم وضو کی حاجت ہو. اور اگر واقعی ایسا مسئلہ ہے اس کا ایک اور حل یہ ہے کہ آپ ایسے ٹائمنگ میں وضو کرنے چلے جاؤ جب اس طرح کے لوگ آپ کو ڈسٹرب نہ کریں. اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، فرض ہے اور آپ کو دھونے پڑیں گے. کالز بھی سلسلے میں ہیں لیکن ہم نے اپنی شرائط بھی یاد کرنی ہے. 5 شرائط ہو گئی ہیں، دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو نیو کمرز ہوں وہ بھی یاد کر لیں. آج ہمارا سلسلہ نماز کی شرائط پر ہے. ہم نے 6 شرائط نماز کی سنی اور ہر شرط کی ہم تعریف، اس کی ڈیفینیشن بھی سیکھتے چلے جا رہے ہیں. نماز کی جو پہلی شرط تھی طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری شرط استقبال قبلہ، چوتھی وقت، پانچویں نیت، اور اب چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ. مشکل لگ رہا ہے؟ آئیے تعریف پوچھ لیتے ہیں. تکبیر تحریمہ کیسے کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کا ویسے تو عرفی مطلب تو یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کر دینا. ٹھیک ہے. لیکن سر لغوی معنی تو تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا، تحریمہ کا مطلب ہے حرام کر دینے والی چیز. ٹھیک ہے. یعنی کہ حرام کر دینے والی تکبیر. مطلب اس کا یہ بنے ایسا اس طرح اللہ اکبر کہنا کہ وہ دنیاوی معاملات ہم پر حرام کر دے، یہ ہے تکبیر تحریمہ. اس کی وجہ سے ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تو دنیاوی معاملات ہم پر حرام ہو جاتے ہیں. یعنی نماز کا اسٹارٹ کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ وہ والی تکبیر جس سے نماز شروع کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو نماز شروع نہیں ہوگی. اچھا تکبیر تحریمہ کہنے کا کوئی طریقہ بھی ہوگا؟ بس اللہ اکبر کہہ کے شروع ہو جائیں گے؟ تکبیر تحریمہ کہنے کا طریقہ ہے اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جو دونوں ہاتھ ہیں اس کی ہتھیلیاں بالکل قبلے کی طرف رہیں اور جو یہ ہمارے انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی لو تک چھو جائیں. ٹھیک ہے. یہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں اور پھر اللہ اکبر کہا جائے اور اس کے بعد ہاتھ ناک کے نیچے باندھ لیے جائیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کر دیتا ہوں تھوڑی سی کہ ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات مطلب یعنی کہ یہ طریقہ بیان کر دیا ہوگا تو اس کو یہ بعض اسلام سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی طریقہ فرض ہے. اگر کسی کے انگوٹھے جو ہے کان کی لو تک نہیں لگے یا اسے نیچے رہ گئے یا کندھے تک ہی اٹھے یا تھوڑے سے بعض اوقات غلطی سے اوپر چلے جاتے ہیں، ہاتھ اوپر چلے گئے یا قبلے کی طرف ہاتھ نہیں ہوئے تب اس کی نماز بھی شروع نہیں ہوئی.
تو ایسا نہیں ہے، ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے. اگر کسی نے ہاتھ نہیں بھی اٹھائے بلکہ اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ ہی ہاتھ باندھ لیے تو نماز بہرحال اس کی شروع ہو جائے گی اور نماز بھی درست ہو جائے گی، لیکن وہ تارک سنت ہوگا، سنت ادا نہیں ہوگی. لیکن ہم چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کرنے والے تو جان بوجھ کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھی ترک نہ کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ پتہ چل گیا کہ سنت بھی سیکھ لیتے ہیں. شرطوں میں پتہ چل گئی کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہونا ہے، لیکن آپ نے جس طرح بتایا کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور کانوں کی لو تک بھی ہمارے انگوٹھے بھی اس طرح پہنچ جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ناک کے نیچے ہاتھ ڈال لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اس اتنی آواز میں کہنا ہوگا کہ خود سن لیں اور دل میں بھی کہہ سکتے ہیں. جتنی ذکر اذکار ہے نماز کے اندر، بلکہ نماز کے علاوہ کا جو بھی ذکر کیا جائے گا کہ جس پر ذکر شمار کیا جائے جس پر اجر مرتب ہو، اس کا اتنی آواز سے کرنا ضروری ہے کہ خود اس کے اپنے کان سن لیں. اچھا اچھا. اس کا مطلب جو تلاوت ہم کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، وہ بھی اتنی آواز میں پڑھنے ہیں کہ اپنے کان سن لیں. تو کچھ لوگ تو بالکل دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھنا چاہیے. نماز کے اندر جو معاملہ ہے، نماز کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، قرات کرنے کا حکم دیا گیا تسبیحات کا، تو اس کے اندر کم از کم اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ ہمارے اپنے کان سن لیں. اگر اس سے کم آواز ہوئی، جیسے خالی ہوش تک پڑھا رہے ہیں، آواز کانوں تک نہیں جا رہی، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی. اور یہ نماز نہیں ہوگی اس کا تعلق قرات وغیرہ سے ہے، تشہد وغیرہ سے ہے، ذکر اذکار وغیرہ سے نہیں. ٹھیک ہے. امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی 6 شرطیں آپ نے سن لی ہوں گی، یاد بھی کر لی ہوں گی. میں پھر لاسٹ ریپیٹ کر رہا ہوں. نماز کی 6 شرائط ہیں. نمبر 1 طہارت، ستر عورت، اس کے بعد استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ. 6 شرطیں ہم نے سنی، اس کی ڈیفینیشن سنی. مجھے کوئی آسان طریقہ بتا دے کہ یہ 6 شرطیں یاد رہے گا. اس کا جو آسان طریقہ ہے، اس کا ایک مجموعہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ سیدی اعلیٰ حضرت محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے خلیفہ بھی ہیں، انہوں نے بہار شریف میں ذکر کیا ہے اور اہل سنت میں نماز کے احکام میں بھی ذکر کیا ہے. وہ لفظ ہے تصابنت. تصابنت جی، سین الف واو نون تا. ٹھیک ہے. تصابنت. ٹھیک ہے. تا سے طہارت، سین سے ستر عورت، الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت، تا سے تکبیر تحریمہ. واہ 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 سبحان اللہ. ایبریویشن عطا کر دیا ہمیں، شارٹ فارم عطا کر دی ہے. تصابنت یاد کر لیں تو ہمیشہ یاد رہے گا کہ تا سے کیا تھا؟ طہارت تھا، سین سے ستر عورت تھے، الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت اور تا سے تکبیر تحریمہ. امید ہے کہ آپ نے یہ ساری شرطیں یاد کر لی ہوں گی. آئیے اب آخر میں کچھ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا سوال یہ ہے، میں زامبیا لوساکا سے بول رہا ہوں. الحمدللہ آپ کا موضوع بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ، اس سے بہت ہماری رہنمائی ہوئی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ فجر کی اگر کوئی نماز جماعت میں شامل ہو جائے، یعنی کہ فوراً مطلب اگر سنتیں نہیں پڑھی ہے، اگر وہ سنتیں بعد میں کب پڑھے گا؟ سورج اگنے کے بعد یا پھر زوال سے پہلے کب پڑھے گا؟ یہ اتنا ذرا فرمائے دیے، جزاک اللہ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عراق سے بول رہا ہوں. ارے ماشاء اللہ. میرا یہ کہنا ہے، جو ہم لوگ جب بھی نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں اسی ٹائم اگر نماز کا اندر میرے دل میں اگر دوسرا کوئی بات یاد آ گیا اسی ٹائم ہم لوگ کیا کرے گا؟ جی بالکل آپ کو جواب دیں گے. ماشاء اللہ آج ہمیں عراق شریف سے بھی کال آئی. اگر آپ بغداد معلّہ میں ہیں تو ہمارے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ، بلکہ بغداد کی تو کیا ہی بات ہے، کتنے سارے مزارات ہیں. ہمارا سلام ضرور کیجیے گا. آپ کربلا میں ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اور کربلا والے کی بارگاہ میں ہمارا سلام کیجیے گا، ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا. جی حضور قبر کی جماعت میں شامل ہو جائیں اور سنتیں چھوٹ گئیں تو اب سنتیں کب ادا کی جائیں گی؟ سنت طلوع آفتاب کے بعد، جب آفتاب طلوع کر جائے گا تو اس کے بعد ان کو ادا کریں گے. ان کا بھی یہ سمجھ لیں کہ قضا کا وہ وقت ہے، یہ ظاہر کبرا تک ہے. اس کے دوران اگر ان کی قضا کر لی تو کر لی، ورنہ اس کے بعد ان کی قضا وغیرہ نہیں کریں گے. سوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے اور سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد آپ اس درمیان میں یہ سنتیں ادا کر سکتے ہیں. امید ہے مساقہ کے اسلامی بھائی کو بھی جواب مل جائے گا. عراق سے کال آئی تھی، 10 وفے والا ہی سوال لگ رہا ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات کچھ آ جاتے ہیں، ادھر ادھر باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں، تو اس لیے اس وقت کیا کیا جائے؟ اس وقت یہی ہے کہ جو وسوسے ذہن میں آتے ہیں، پہلے تو یہ کہ ہم متوجہ نہیں ہوتے ان وسوسوں میں. ہم شیطان ہم سے کھیلتا ہے اور ہم اس کے لیے کھلونا بنتے جاتے ہیں. وسوسوں میں آگے بڑھتے ہوئے بہت ہی آگے بڑھ جاتے ہیں. تو نماز سے پہلے مکمل اپنی توجہ جو ہے
مرکوز رکھیں نماز کی طرف, اور پہلے دل میں تہیا کر لیں کہ میں وسوسے نہیں آنے دوں گا, اگر وسوسے آئیں گے تو میں جھٹک دوں گا. ہم پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح توجہ نہیں کرتے, وسوسے آتے ہیں اور ہم ان میں بہتے چلے جاتے ہیں. پھر یہ کہ اس کے بعد بھی اگر وسوسے آتے ہیں تو امیر اہل سنت نے جو طریقہ بیان کیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر الٹی طرف 3 مرتبہ تھوک دیں. اگر مسجد میں ہے تو خالی تھوکو ضرور تھوکے نا, اگر مسجد سے باہر ہیں تو پھر تھوک بھی سکتے ہیں 3 مرتبہ. ٹھیک ہے, تو یہ وسوسے کا علاج بھی مل گیا, اور ہم نے پہلے بھی بتایا کہ وسوسے اور ان کا علاج امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے, آپ اس کو حاصل کیجیے تو انشاءاللہ امید ہے مزید آپ کو رہنمائی مل جائے گی. اگر آپ عراق میں تو کوئی بات نہیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیے اور اس سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. ادھر ایک لائیو مدنی چینل اسکائپ آئی ڈی پر بھی کچھ سوالات ہیں. نماز کفر میں سنتیں پڑھی جاتی ہیں یا نہیں, برائے مہربانی جواب دے دیں. نماز قصر میں سنتیں پڑھی جائیں گی, لیکن اصل میں نماز قصر ہوتی ہے مسافر پر ہے. ٹھیک ہے, اور مسافر کو سفر میں 2 حالتیں لاحق ہوتی ہیں, ایک تو حالت فرار اور ایک حالت قرار. حالت فرار سے مراد ہے کہ وہ سفر میں ہے, ٹرین میں اور ہوائی جہاز میں یا کسی بھی جگہ سفر میں چل رہا ہے, تو ایسی صورت میں اگر اس کو ظن غالب ہے کہ اگر میں سنت وغیرہ ادا کروں گا تو نماز پڑھ نہیں پاؤں گا, ایسی صورت میں سنتیں چھوڑ دے اور جو فرض اور واجب ہیں ان کو ادا کرے. حالت قرار میں ہے کہ جہاں پر پہنچنا تھا وہاں پر پہنچ چکا ہے, اب وہاں پر اسٹے کرنا ہے انہوں نے, تو ایسی صورت میں اولا یہ ہے کہ سنتوں کو وہ ادا کرے, سنتوں کو بھی ادا کیا جانا چاہیے. ساؤتھ افریقہ سے ضرور ایک سوال ہے کہ when in Jamaat and the Imam makes takbir tahrima allowed, it is observed that a lot of the muqtadis just raise their hands, they do not say Allahu Akbar, or they say it in their mind, they're so soft that they cannot hear themselves. What is the condition of their salah? یعنی جب جماعت میں نماز پڑھ لیتے تو کیونکہ امام صاحب ایک بڑی آواز میں لاؤڈ اسپیکر بازو کا ہوتا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں, تو مقتدی نارملی پھر اللہ اکبر یا تو کہتے ہی نہیں ہے, ایسے ہی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, یا کہتے ہیں تو اتنی آواز میں ہوتا ہے کہ ان کے کان نہیں سن سکتے, اتنی آواز ان کی نہیں ہوتی. تو پھر اس طرح کی تکبیر تحریمہ اگر کوئی کہہ کر نماز میں شامل ہوتا ہے تو اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو اگر واقعتاً ایسے ہے کہ اس نے اتنی آواز سے تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو اس کے اپنے کان سن لیتے تو ایسی صورت میں تو اس کی نماز ہوگی نہیں. اچھا, کیونکہ یہ شرط ہے کہ کم از کم اتنی آواز میں کہا جائے کہ اپنے کان سن لیں. اگر لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شور و غل ہو جاتا ہے, جیسے امام مائک پر اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو ایک تیز بلند آواز ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے کسی نے اللہ اکبر کہا اور اس نے اتنی آواز میں کہا کہ اگر امام کی آواز نہ ہوتی تو وہ خود سن لیتا, لیکن امام کی چونکہ بلند آواز تھی, اسپیکر پر آواز تھی, اس کی وجہ سے اس کے کانوں کو سنائی نہیں دیا, تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اصل قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شور و غل نہ ہو, ٹھیک ہے, اتنی آواز میں کہنا کہ اگر کوئی شور و غل نہ ہو, کوئی آواز وغیرہ نہ ہو, تو اس کے کان اس آواز کو سن لیتے, تلاوت کو یا تکبیر تحریمہ کو, ذکر اذکار کو سن لیتے تو اس کو شمار کیا جائے گا. واہ واہ واہ, دیر از نو لاؤڈ, کوئی ایسا شور نہیں ہے تو پھر اتنی آواز میں ہونا کمپلسری ہے کہ ہمارے ایئرز ہماری وائس کو سن لیں. اور اگر کوئی لاؤڈ ہے, کوئی ہرڈل ہے بیچ میں اس طرح کی کہ آپ بول تو اتنی اسپیڈ میں رہے, اتنی لاؤڈ سے بول رہے ہیں اور ایئرز تک اس لیے نہیں پہنچ رہا کہ بیچ میں ڈسٹربینس آف لاؤڈ ہے, دین اس کو شمار کر لیا گیا ہوگا کہ وہ ذکر اذکار ٹھیک ہے. ذیشان اطاری فرام وڈلینڈ کیلیفورنیا, جو امریکہ کا بھی ایک کونا ہے, سوال یہ ہے کہ اگر عشاء کی فرض نماز میں 2 رکعت کے بعد شرکت ہوئی ہے تو 3rd رکعت میں کہاں سے نماز اسٹارٹ ہوگی؟ جن امام کے پیچھے اس میں آخری 2 رکعتیں ہیں. جی, تو تیسری رکعت میں وہ کس طرح شروع کرے گا؟ رکعت یعنی کہ جب وہ بطور مسبوق امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز شروع کرے گا تو کیسے شروع کرے گا؟ جی, تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے امام کے ساتھ کون سی رکعتیں پائی ہیں. اب چونکہ اس نے امام کے ساتھ آخری 2 رکعتیں پائی ہیں تو گویا اس کی نماز کی آخری 2 رکعتیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, پہلی 2 رکعتیں اب اس نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے امام سلام پھیرے گا تو آخری 2 رکعتیں چونکہ امام سے پڑھ چکا ہے تو ابھی اپنی پہلی 2 رکعتیں پڑھے گا, اپنی ثنا سے شروع کرے گا, قرات کرے گا اور سورۃ فاتحہ پڑھے گا, اس کے بعد سورت بھی ملا کر رکوع سجود بھی کرے گا, اس کے بعد پھر اگلی رکعت بھی اسی طرح پڑھے گا. یعنی جو 2 رکعتیں مس ہوئی ہیں وہ والی 2 رکعتیں وہ پڑھے گا. دوسرا قاعدہ یہ کہ امام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی گئی ہیں اس کو وہ مل گئی ہیں جو چھوٹ گئی ہیں ان کو پڑھنا. بہت آسان کر دیا آپ نے, اگر یہ فارمولہ ذہن میں رہ گیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ بڑا آسان ہو جائے گا. سلسلے طرف اسلام کی طرف سے کچھ کالز آخر میں سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کاشف دورہ میرا جمالی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں, پہلی رکعت میں سورت ملا لی, دوسری میں بھی سورت ملا لی, اب تیسری رکعت میں کیا میں سورت ملا سکتا ہوں؟
السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ رات میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور اس کے بعد جو ہے نا امام نماز یعنی آگے کھڑا نماز کرا رہا ہے یعنی امامت کرا رہا ہے تو میں پہلی رکعت جو ہے نا میری پہلی رکعت چھوٹ گئی. 3 رکعتیں جو ہے نا میں نے اس کے ساتھ پڑھی اور آخری رکعت مجھے آخر میں قرات کرنی ہے یا الحمد پڑھ کے اس کو مکمل کرنا ہے. ایک سوال تو یہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا جب ہم یعنی مقتدی بنتے ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں صرف سبحانک اللہم پڑھنا چاہیے یا الحمدللہ بھی پڑھنا چاہیے؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نماز ہوتی ہے تو جگہ نہیں ملتی تو ہم سجدے کی تو اس بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نماز پوری کر سکتے ہیں سجدے کے بغیر؟ جی سید صاحب تھے ڈیرا مراد جمالی سے. سوال میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکعت والی نماز ہے. 2 رکعت میں تو تلاوت میں نے الحمد شریف کے ساتھ سورت ملائی. تیسری رکعت میں کیا سورت ملا سکتا ہوں؟ اس میں حکم یہ ہے کہ اولا جو ہے افضل جو ہے صرف اکیلی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے افضل یہ ہے. لیکن اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لی تو یہ خلاف اولا نامناسب ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی بہرحال. ٹھیک ہے. عبید اللہ بھائی تھے رات امام صاحب کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی تو 1 رکعت پہلی رکعت ان کی مس ہو گئی. تو اب وہ دوبارہ جب اپنی نماز پڑھیں گے تو کیا اس میں تلاوت کریں گے؟ اور آپ نے بڑا اچھا سوال سے پہلے جواب دے دیا لیکن ایک بار پھر عطا فرما دیجیے. اس کے اندر یہ ہے کہ 3 رکعتیں چونکہ انہوں نے آخری 3 رکعتیں امام صاحب پڑھ لی تھی تو پہلی 1 رکعت باقی تھی. تو اب جیسے امام سلام پھرے گا اس کے بعد کھڑے ہو کے پہلی رکعت کو مکمل کریں گے. پہلی رکعت میں چونکہ ثنا پڑھی جاتی ہے قرات کی بات اس لیے ثنا بھی پڑھیں گے قرات بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اور ان کا ایک اور سوال تھا کہ جب مقتدی ہوتے ہیں تو شاید نہیں سمجھا ان کا سوال کہ ثنا کے ساتھ ساتھ کیا الحمد شریف بھی پڑھیں گے یا صرف ثنا بھی پڑھیں گے پہلی رکعت میں؟ تو مقتدی ہوں گے تو صرف ثنا ہی پڑھیں گے. ثنا بھی اس وقت پڑھیں گے جب تک امام نے قرات شروع نہیں کی ہے. امام نے جہرا نے بلند آواز سے قرات شروع کر دی ہے تو اب ثنا کو نہیں پڑھا ہوا ہوگا کیونکہ قرات جو قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے اس کا سننا فرض ہے. اور پھر یہ کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ قرات الامام قرات اللہ کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے تو ایسی صورت میں مقتدی جو ہے نماز میں قرات نہیں کرے گا. کہ یہاں پر 2 وجوہات آ گئی. ایک تو یہ کہ امام کی قرات کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتدی کی قرات قرار دیا ہے. جو امام کی قرات کر رہا ہے یہ قرات مقتدی کے لیے بھی ہے. اور دوسرا چونکہ قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کو خاموشی کے ساتھ سننا فرض ہے. اس وجہ سے وہ خاموش رہے گا. ٹھیک ہے. اگر بہت رش ہے جماعت میں اور سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے تو کیا بغیر سجدہ کیے نماز ہو جائے گی؟ سجدہ کیے بغیر تو نماز نہیں ہوگی. اس کے لیے سجدہ کرنا پڑے گا یا کم از کم قریب اور سجدہ جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. یا مطلب اتنا ہی ملتا ہے کہ مطلب کسی کی کمر پر کسی کی پیٹھ پر یا کسی کا پاؤں پڑتا ہے اس جگہ پر سجدہ کر لیتا ہے اور وہ کم از کم اس کا اتنا سجدہ ہو جاتا ہے کہ زمین سے 18 انچ 1.5 فٹ. تو یہ ایک زیرہ اس کا نصف جو بنتا ہے 9 انچ بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ اس کا جو سجدہ ہے یہ 9 انچ تک زمین کے قریب پہنچ جاتا ہے تو ایسی صورت میں تو اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی کہ کسی پر بھی اس نے سجدہ کر دیا کہ سامنے بھی اس کی نماز پڑھ رہا تھا اس کی پیٹھ پہ اس نے سجدہ کر دیا اور یہ اس کا سجدہ زمین سے 9 انچ اونچا تھا کہ سامنے سے لوگ گزر رہے تھے اور کسی کے قدموں پہ کر دیا اس نے اور سجدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا لیکن اس کا جو سجدہ تھا زمین سے 9 انچ سے زیادہ اونچا نہیں تھا. تو ایسی صورت میں تو اس کی نماز ہو ہی جائے گی. ورنہ دوسری صورت میں اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا. سجدہ کرنا تو بالکل آپ نے بتایا کہ نماز کے فرائض میں سے ہے لیکن کبھی ایسی سچویشن آ جائے نارمل سچویشن میں تو نہیں کیا جا سکتا. جب ایسے رش کا معاملہ ہو یا ایسا معاملہ ہو تو اس میں یہ اجازت نارمل سچویشن کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے بلکہ سجدے کی جو حد ہے یہ 9 انچ تک ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے سامنے کوئی بلند چیز رکھ کے اس پہ سجدہ کرتا ہے اور اس کی بلندی 9 انچ سے زیادہ نہیں ہے 9 انچ سے کم ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو زیادہ سے زیادہ 9 انچ اونچی چیز پر سجدہ کرنے پر قادر ہے تو شرعاً وہ حقیقتاً سجدہ کرنے والا ہے. اس پر سجدہ کرنا فرض ہے. وہ اشارے سے نماز نہیں کر سکتا لیکن وہ اصل میں شریعت کی طرف سے رخصت ہے نماز سختی نہیں شریعت کی طرف سے. صحیح. یہ بتائیں کہ ہم تو یہ سنتے ہیں نا کہ سجدے میں زمین کی سختی بھی محسوس ہو ناک کی نوک کی دب جائے ناک کی نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے
تو یہ تمام چیزیں تو پھر ضروری نہیں ہے. پھر اگر اس طرح نہ ہے کہ اسی چیز پر سجدہ کر لیں گے تو اس میں بھی اس طرح بنایا گیا. اس میں بھی ضروری ہے کہ وہ چیز سخت ہوگی جس سے سجدہ ہو سکے. اگر وہ ایسی نرم ہوگی تو پھر اس کو دبانا پڑے گا اتنا کہ مزید نہ دبے گا. ٹھیک ہے. امید ہے ہمارے اسلام کو یہ رہنمائی کا مدنی پھول مل گیا ہوگا. یہ سلسلے میں ہم نے بہت کوشش کی کہ نماز کے حوالے سے اور بالخصوص نماز کی شرائط کے حوالے سے سوالات بھی سلسلے میں شامل کیے. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. آخر میں پھر آپ سب سے ضرور عرض کروں گا, امید ہے کہ نماز کی 6 شرائط آپ نے یاد کر لی ہوں گی. تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نمازوں کی لذت عطا فرمائے, سجدے میں اور عبادت میں ہمارا دل لگا دے, اور قضا نمازوں کی اگر خدا نخواستہ کسی کی عادت ہے تو اس سے توبہ کرنے کی اور آئندہ پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers 030126127176 and 0312492139. صلوا على الحبيب